معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی۔ مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ حضرات عزیز وقار، یہ سفر المظفر کا مقدس مہینہ ہے، اور آنے والے کچھ دنوں کے بعد یعنی 4 تاریخ کو 25ویں سفر، جو پورے عالم اسلام میں یوم اعلیٰ حضرت سے مشہور ہے، اور اس سال الحمدللہ اس سے اعلیٰ حضرت کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، سینچری ہو رہی ہے۔ 1339 میں اعلیٰ حضرت سرکار نے وصال فرمایا، یہ 1440، 100 سال کا مکمل عرصہ، اور اس سال 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں دیوان گانے مسلک اعلیٰ حضرت اپنے اپنے اعتبار سے اس موقع پر محبت عقیدت کا نذرانہ بارگاہ حضور اعلیٰ حضرت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، میں یہ جمعہ اور آنے والے جمعہ میں بھی اعلیٰ حضرت سرکار ہی پہ تقریر ہوگی۔ 1272 میں حضور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد اور بریلی شریف ہی میں اپنے چند اساتذہ سے حاصل کی، اور بہت مختصر سی عمر میں آپ دنیاوی سارے علوم سے فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے، اس میں اللہ کمالات پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات پہ بولنے کے لیے ہزاروں ٹاپک ہیں، آپ کی علم پہ بولا جائے، آپ کی کرامات پہ بولا جائے، آپ کے علم فقہ پہ تقریر کی جائے۔ اللہ نے آپ کو علم دنیا سے بھی نوازا تھا، آپ جس علم پہ قلم اٹھائے ہیں، آج بھی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، جس کو فقہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، پڑھیے اس کو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر
سینہ اور دماغ اور کس قدر علم کا سمندر ذات اعلی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ فتاوی رضویہ جو آپ کی ایک کرامت کہا جائے، اور اس قدر باریکیوں کے ساتھ مذہب حنفیہ، فقہ حنفیہ کو اعلی حضرت سرکار نے اجاگر فرمایا ہے کہ اس کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ تو پھر اس کتاب کا خطبہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس قدر اس کو پڑھنے کے لیے بھی وہ صلاحیت چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی وہ نالج اور وہ صلاحیت علم کی ہونی چاہیے، تب اعلی حضرت سرکار کے ان فتاوی، ان کتابوں کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ فقہ کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ یقیناً یہ آپ کی کرامت کہی جائے۔ ایک دوسری فقہ حنفی میں کتاب ہے جس کو فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیر کہا جاتا ہے۔ علامہ شیخ مجدد وقت بادشاہ ہند محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بادشاہ وقت ہیں، انہوں نے 500 علماء کرام کی جماعت کو اس بات کے لیے منتخب کیا کہ وہ فقہ حنفیہ کی ایک کتاب لکھیں اور فقہ کا جو ہے کام کرے۔ 500 علماء کرام جن کو ہر مہینہ بادشاہ ہند حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وظیفہ دیا، تنخواہیں مقرر کی، اور 500 اس زمانے کے بڑے مدبر، بڑے لائق و فائق، بڑے ذی استعداد، ذی علم علماء جن کی پکڑ فقہ پہ بڑی مضبوط تھی، جن کا علم بڑا وسیع تھا، ان 500 علماء کو جمع کر کے حضور جو ہے بادشاہ اسلام حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیر کو ترتیب دیا۔ آج بھی وہ فتاوی ہمارے سامنے دیکھی، بہت ساری کتابوں میں ان کے حوالے ہوتے ہیں، یعنی اتنا زبردست ایک فتاوی کی کتاب فتاوی عالمگیر، 500 علماء کرام کا نتیجہ، مگر آپ اعلی حضرت سرکار کی کرامت کہہ لیجئے کہ ایک تنہا فتاوی رضویہ شریف کو جو اعلی حضرت سرکار نے فقہ کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب دیا ہے، ایک آدمی غیر جانبدار ہو کر، ان سائیڈڈ ہو کر، یہ اور بات ہے کہ اگر تعصب کا چشمہ لگا کے پڑھے گا، اگر حسد کا چشمہ لگا کے پڑھے گا تو پھر 0/سناتا حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان سائیڈڈ نیوٹرل ہو کر، بالکل غیر جانبدار ہو کر جب اعلی حضرت کے علم کا مطالعہ کرے گا، شخصیت اعلی حضرت کا مطالعہ کرے گا، ذات اعلی حضرت کا مطالعہ کرے گا، اعلی حضرت کی تحقیق پر ریسرچ کرے گا، اور کچھ نہ ہو تو اعلی حضرت سرکار کا فتاوی رضویہ جب مطالعہ کرے گا، اس کا ایمان گواہی دے گا، اس کا ضمیر اسے بولے گا کہ جو اس قدر اسلام اور سنیت میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو اس قدر سرمایہ دے سکتا ہے، یقیناً یہ اسی کا کام ہوگا جسے اللہ علم لدنی عطا فرمائے گا۔ اللہ اسی کو یہ کام دے گا جس پہ خاص نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت ہوگی۔ یہ کام اعلی حضرت کا قیامت تک کے لیے سنیت اہل سنت کے لیے ایسا معیار بن گیا، قیامت تک ہزاروں مسائل پیش ہوتے رہیں گے، اور ان ہزاروں مسائلوں میں جواب اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ سے ہوگا۔ اور باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور اعلی حضرت کو ٹارگیٹ بنانا، یہ تو بے وقوف جاہل لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا ہے، حروف تہجی پڑھنا نہیں آتی ہے، جنہیں اردو کا الفابیٹس پتہ نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ اور کلپ وائرل کر کے اعلی حضرت پہ، ارے تیرا دادا اس خطبہ کو نہیں پڑھ پائے گا جو خطبہ اعلی حضرت نے لکھ دیا ہے، تیرا دادا اس کتاب کو نہیں پڑھ پائے گا جن کتاب میں اعلی حضرت نے علم فلکیات کے گرامر بیان کیا ہے، علم ادیات کو اللہ اعلی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ ان کو پڑھنے کے لیے علم وسیع ہونا چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے لائق و فائق استادوں کے پاس زانوئے ادب کو طے کرنا چاہیے، ان کو سمجھنے کے لیے وسعت ایمان کے ساتھ وسعت قلبی بھی چاہیے، اور جس کا دل ایمان اور علم سے بالکل جو ہے چوڑا ہو جاتا ہے، وہ اعلی حضرت کی تحریر کو پڑھ کے شخصیت اعلی حضرت کا معترف ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حقیقی علم نور
سے نوازتا ہے. وہ اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے اور پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے جو امت کے لیے اتنا بڑا سرمایہ دے گا, امت کے لیے اتنا بڑا کام کرے گا. قیامت تک آنے والوں کے لیے ہزاروں اور کتنے ہزاروں لوگ اس سر اٹھاتے رہیں گے. ایک طرف رافضی سر اٹھائے گا, حوالہ اعلی حضرت کی کتابوں سے دیا جائے گا. کبھی شیعہ غوث اعظم کی سیادت پہ اعتراض کرے گا, جواب اعلی حضرت کی کتابوں سے دیا جائے گا. کوئی ٹارگیٹ امیر معاویہ کو بنائے گا, حوالہ اعلی حضرت کی کتابوں سے دیا جائے گا. اگر کوئی اجمیر شریف پہ حملہ کرے گا, فتاوی اعلی حضرت دے رہے ہیں. اگر کوئی چادر چڑھانے کو شرک کہہ رہا ہے, جواب بریلی سے اعلی حضرت دے رہے ہیں. اگر درگاہ پہ پھول ڈالنے کو کوئی شرک و بدعت کہہ رہا ہے, فتاوی اعلی حضرت بریلی سے دے رہے ہیں. قیامت تک ہزاروں مخالفوں کی طرف سے جواب آتے رہیں گے, سوال و اعتراض ہوتے رہیں گے, جواب بریلی سے کتاب اعلی حضرت سے ہوگا. یہ جو ہے امت کے لیے ایک سرمایہ دیا ہے. الگ بات ہے آج لوگوں کو مشہور ہونے کا بھوت سوار ہے. اب جو جسے کچھ نہیں آتا ہے وہ بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ کلپ بنا کر ادھر ادھر کی بکواس کر رہا ہے. بے وقوف اعلی حضرت نے جو فتاوی رضیہ کی جلد اول میں خطبہ رکھا ہے, تیری نسلیں اس خطبہ کو پڑھ نہیں پائے گی. یہ اعلی حضرت کا علم ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے مفکر تھے علامہ کوثر, ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے جس قدر کتابیں پڑھی ہیں, روٹی کے لقموں سے زیادہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا. یعنی ہائیلی نالجبل پرسنالٹی, ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی, جن کے صرف لائبریری میں تو 10 لاکھ سے زیادہ کی کتابیں تھیں, جن کے کتب خانہ لائبریری میں دارالمطالعہ میں 10 لاکھ سے زیادہ کی کتابیں ہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے اتنے لوٹی کے لقمے نہیں کھائے جس قدر میں نے کتابوں کا ابھیاس کیا ہے, کتابوں کی اسٹڈی اور کتابوں کو پڑھا ہے. مگر چونکہ غیروں کی صحبت میں رہتے تھے, اور وہابیوں نے پہلے ہی مشہور کر دیا تھا احمد رضا بدعتی ہے, احمد رضا جو ہے ایسی بدعت کو رواج دیتے ہیں, اس لیے ایسی طرح کی باتیں مشہور کر کے بہت سارے لوگوں کو بارگاہ اعلی حضرت سے روکے ہوئے تھا. مگر کبھی اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دیتا ہے تو پھر یہ سارے معاملات بنتے ہیں. وہ علامہ کوثر جو تھے پاکستان کے, جن کا یہ دعویٰ کہ میں نے روٹی کے لقمے نہیں کھائے, اس سے زیادہ کتابوں کا ابھیاس اسٹڈی اور مطالعہ کیا ہے. ایک دن ان کے ہاتھ میں اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ شریف آ گیا, اس کی پہلی جلد آ گئی. جب وہ اعلی حضرت کا فتاوی پڑھنے لگے, اس میں اعلی حضرت نے جو تحقیق پیش کی ہے, اعلی حضرت سرکار نے اس فتاوی میں جو پہلی جلد میں خطبہ لکھا ہے, اور ان خطبہ میں تقریباً ایک کتاب جو فقہ کی ہے, ان کتابوں کا نام دے کر انہی کتابوں کی اسماء کو نعت مصطفیٰ اعلی حضرت نے بنا دیا ہے. اس اعلی حضرت کے خطاب کا فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا جب مطالعہ کرتے ہیں, اتنا سب سے اتنا ہائیلی پرسنالٹی آدمی, اتنا نالجبل آدمی, جس کا دعویٰ کہ جتنی روٹیوں کے لقمے روٹیاں نہیں کھائی, اس سے زیادہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. جب وہ اعلی حضرت سرکار کا فتاوی پڑھتا گیا, تحقیق اعلی حضرت کی پڑھتا گیا, ریسرچ اعلی حضرت کا پڑھتا گیا, اعلی حضرت کی تدبیر کو پڑھتا گیا, علم اعلی حضرت کو پڑھتا گیا, اعلی حضرت سرکار کے علم فقہ کا مطالعہ کرتا گیا, اعلی حضرت کے علم کو جو ہے اس فتاوی رضویہ میں پڑھتا گیا. اتنے بڑے عالم کا آخر میں کتاب اعلی حضرت, فتاوی اعلی حضرت مطالعہ کرنے کے بعد اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. وہ کہتا ہے میں تو اب تک سمجھتا تھا میرے جیسا کوئی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا نہیں ہے, مگر جب میں نے بریلی کے مولانا احمد رضا کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا, بریلی کے احمد رضا کے فتاوی کا مطالعہ شروع کیا, اور مطالعہ ان کتابوں میں جو میں نے فقہ کی باریکیوں کو دیکھا, علم کو دیکھا, تو اتنا بڑا عالم علامہ کوثر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں تو ابھی تو کچھ نہیں ہوں, ایک قطرہ ہوں جو سمندر کے قریب پڑا ہوں. اللہ اللہ, یہی ہے اعلی حضرت سرکار. بجتا ہے جو علم کا ساز دوستو, اسی جرس کی ہے آواز دوستو. اللہ تعالیٰ نے علم دیا, اب لوگوں کو بہت سوار ہے, کلپ نکال رہے ہیں طرح طرح کے. ابھی سب دیکھیے
سب شیعت رافضیت بڑھ رہی ہے، شیعت بڑھ رہی ہے، سب ایران سے پیسہ آ رہا ہے، اور ہندوستان میں جہاں جیسا علاقہ ہے ان کے لٹریچر، ان کی تحریروں کو گجرات میں پھیلانا ہے تو ایران کی وہی تحریک یہاں گجراتی میں کر دیتے ہیں، اور یہاں ان کے جو ہیں ایجنٹ بیٹھے ہوئے جو مہینہ کی تنخواہ لیتے ہیں اور ان کو جو ہے پیسہ دیتے ہیں کہ تم شیعت پھیلاؤ، کبھی امیر معاویہ کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، کبھی ایمان ابو طالب کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ حقیقت جانیے، اعلیٰ حضرت تو صرف ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو صرف سہارا لے رہے ہیں، آگے چل کر ان کا ٹارگیٹ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، آگے چل کر ان کا ٹارگیٹ حضرت فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے۔ لہذا اپنا عقیدہ محفوظ کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، بڑا پرفتن دور آ گیا ہے، روزانہ نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں۔ میرا جوان جو موبائل چلا رہا ہے اسی میں گھس کر لوگوں کی تحریر اور لوگوں کا لب و لہجہ پڑھ کر انہی کی بولی بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یصبح مومن و یمسی کافرا، ایک دن آنے والا ہے صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس قدر فتنوں کا دروازہ ہوگا، باتوں باتوں میں کفر بک دے گا پتہ ہی نہ چلے گا، باتوں باتوں میں صحابی کو گالی دے گا پتہ ہی نہ چلے گا، باتوں باتوں میں اسلام کے ضروریات کا انکار کر دے گا اس کو پتہ ہی نہ چلے گا، کسی مومن کو کافر بول دے گا پتہ نہ ہوگا، کسی کافر کو مومن بولے گا پتہ بھی نہ ہوگا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ لہذا یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور انٹرنیٹ کے اس زمانے کے اندر روزانہ اسی مادھیم سے ایک فتنہ اٹھتا ہے، جنم لیتا ہے۔ لہذا اس دور کے اندر اگر عقیدے کی پناہ گاہ میں آنا چاہتے ہو، اس دور کے اندر اگر ایمان کی سلامتی میں آنا چاہتے ہو، اس دور میں اگر جہاں عقیدہ محفوظ ہو جائے، جہاں ایمان محفوظ ہو جائے، جہاں محبت صحابہ محفوظ ہو جائے، محبت اہل بیت محفوظ ہو جائے، اس زمانے میں اگر کوئی ایسی پناہ گاہ ہے تو اس پناہ گاہ کا نام بریلی کی اعلیٰ حضرت ہے، اس پناہ گاہ کا نام اعلیٰ حضرت ہے، جس میں حب صحابہ بھی ہے، حب اہل بیت بھی ہے۔ اب ان جاہلوں کو کیا سمجھایا جائے؟ کبھی سامنے کھڑے ہو کے بات کرے تو نانی یاد دلا دے ان کو، الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، کوئی بڑائی نہیں کرتے، مگر اعلیٰ حضرت سرکار اور ان کی گلی کے کتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب سامنے آئے تو پتہ چلے گا علم کیا ہوتا ہے، دلیلیں کیا ہوتی ہے، ان کی نسلیں یاد دلا دیں گے۔ ادھر ادھر اپنے لوگوں کی محفل میں بات کرنا آسان ہے، مگر دلیلوں سے بات کرنا کبھی سامنے آئے مگر ایسے آتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اندر تو سب کچھ خالی ہے، لوٹ پانی نہ لاکڑا، اندر سب خالی ہے۔ اپنے لوگوں کی جماعت میں صرف واہ واہ کرنے کے لیے کبھی حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے، اب کچھ نہیں تھا تو اجمیر کے خادم نکل پڑے، ابھی تک تو ہم لوگ خاموش تھے کہ چلو جو بھی چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ الیاذ باللہ تعالی وہ خادم کس طرح کی کلپ نکالا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا ہے۔ ارے اتنے جاہل لوگ ہیں، سب پہلے تو فاسق ہیں، اکثر فاسق ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں، اگر ان کو لائن میں کھڑا کر دو اور انہیں بتاؤ کہ چلو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دو، ایک بھی نہیں بتا پائے گا، اتنے جاہل لوگ ہیں۔ اور چلے ہیں اتنی بڑی شخصیت سے ٹکرانے، آج پوری دنیا میں جو ہے ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا ہندو پاکستان کے علماء کرام اپنے خطاب اپنے تاثرات پیش کر رہا ہے کہ درگاہ کا خادم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رسول پاک کی بارگاہ کے خادم بھی نجدی ہیں، تو کیا وہ صحیح ہو گئے؟ ہم تو وہاں کے خادموں کو نہیں چھوڑتے ہیں جس کا رشتہ ایمان مصطفیٰ کی محبت سے ٹوٹ گیا۔ سب سے بڑی بات وہ صحیح مصطفیٰ جان رحمت کے دین پہ سچی پابندی ہے، سرکار کے دین پہ سچائی سے عمل کرنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ ارے شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی صحابیت کا، کچھ شیعوں نے بھی جو ہے اقرار کیا ہے، جب صحابی ہیں
تو پھر تجھے بیوقوف پتہ نہیں ہے قرآن مجید و حدیث میں کیا آیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، علیکم اصحابی، میرے صحابہ کی محبت تم پہ ضروری ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا رأیتم، جب دیکھو کوئی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے، مصطفیٰ کہتے سمجھ لو وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ جو میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو قرآن مجید میں اللہ نے نہیں فرمایا کلن وعدہ اللہ الحسنی، سب صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تفسیر خازن پڑھیے، روح البیان پڑھیے، علامہ آلو کی تفسیر معانی علامہ آلوسی کی مطالعہ کیجئے، اور تفاسیر عبداللہ نصفی کی تفسیر نصفی کی مطالعہ کیجئے۔ یہ سارے صحابہ کے تعلق سے آیت ہے، اور جب سارے صحابہ ہیں تو ابو بکر بھی اس میں آ گئے، عمر فاروق اعظم بھی آ گئے، ابو سفیان بھی آ گئے، امیر معاویہ بھی آ گئے۔ جب سب آ گئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جنت کا وعدہ کر لیا تو بھائی مجاوری کر، اس میں تیرا کام نہیں ہے، تو جھاڑو لگا چادر بدلتا رہے، یہ جو جس فیلڈ میں ہو کام کرے۔ اب اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور گمراہی کا دور شروع ہو رہا ہے، جو حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا تھا آج وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ عمل سے تو غافل ہیں ہی، اب عقیدوں پہ شب خون مارا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کس شخصیت کا نام ہے؟ اللہ 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 نے وہ علم عطا فرمایا تھا، وہ تحقیق تھی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت پیلی بھیت تشریف لے گئے تھے، اور حضرت وسیع احمد محدث سے سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وسیع احمد وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی ہیں، آج بھی پیلی بھیت شریف میں ان کا مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کتابوں کی بات چلنے لگی تو حضرت سید وسیع احمد صاحب محدث سورتی کہتے ہیں حضور میرے پاس وہ کتاب ہے، کتاب کا نام تھا عقد الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ۔ وہ کتاب دو جلدوں میں تھی، دو پارٹ میں، ضخیم موٹی کتاب تھی، دونوں کے صفحے تقریباً 750 سے زیادہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے یہاں بہت ساری کتابیں لائبریری میں تھی، اور کبھی چندہ نہیں کرتے تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے، اپنی آمدنی سے کتابیں خریدتے تھے، اور ہر سال مفت میں خود کی آمدنی سے کتابیں ملک میں شائع فرماتے ہیں۔ بہت بڑے کوئی ہماری طرح چھوٹے موٹے مولانا تھوڑے تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے 10,000 کی تنخواہ میں، بہت بڑے جاگیردار تھے، باپ دادا، ارے وہ شیش محل ہے لاہور کا، یہ اس وقت کے بادشاہوں نے اعلیٰ حضرت کے دادا کو جو ہے دے دیا تھا، شیش محل انہی کی جاگیر ہے، اتنے بڑے زمین تھی، اتنی جاگیردار، بہت مالدار تھے، مگر سارا سرمایہ کتاب اور رسول اللہ کے علم کے لیے وقف کر دیا۔ اب بات ہونے لگی، اعلیٰ حضرت سرکار وسیع احمد صاحب سے کہتے ہیں کہ ایسا کیجیے حضرت، جب میں نکلوں پیلی بھیت سے بریلی کے لیے تو کتاب دے دیجئے گا، میں مطالعہ کروں گا اس کا، باوجود کہ بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں مگر میری لائبریری میں یہ کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محدث سے سورتی حضرت وسیع احمد صاحب قبلہ نے وہ کتاب عقد الدریہ اعلیٰ حضرت سرکار کو پیش کی، مگر پیش کرتے کرتے کہا کہ حضور یہی ہے کہ آپ کے پاس تو بہت ساری کتابیں ہیں، فقیر کے پاس یہی چند کتابیں جسے فتویٰ دیتا ہوں، پڑھ لیں تو واپس بھیج دیجئے گا۔ یہ جملہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، واپس بھیج دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس دن اعلیٰ حضرت سرکار کو جانا تھا، مگر ایک صاحب آئے دعوت دینے کے لیے، تو اس دن اعلیٰ حضرت نہیں گئے، ایک دن رک گئے، دوسرے دن جانا ہوا۔ جب دوسرے دن جانا ہوا دوپہر میں اعلیٰ حضرت سرکار، اور چونکہ پیلی بھیت سے ٹرین جاتی تھی، اعلیٰ حضرت سرکار اپنا سامان جو ہے پیک کرنے اور ترتیب دینے لگے، اور جاتے جاتے اپنے خادم سے کہا لو یہ کتاب محدث سورتی کو دے کے آؤ۔
وسیع احمد صاحب کو دیکھا، آل حضرت نکل کے اسٹیشن کی طرف، خادم وہ کتاب حضور وسیع احمد صاحب کو دینے کے لیے واپس ہوا، کارے واپس دے دی۔ حضور وسیع احمد صاحب مودی سے سوتی کو ایسا لگا کہ جب کل کتاب دی تھی تو دیتے دیتے کہا تھا کہ حضور اگر مطالعہ کر لیں تو واپس دے دیجئے گا، کہ میرے پاس گنتی کی چند کتابیں ہیں انہی سے میں فتویٰ دیتا ہوں۔ شاید یہ جملہ آل حضرت کو ناگوار گزرا اور کتاب واپس کر دی، اور کتاب واپس کر دی۔ تو اپنے کہا کہ یہ تو کل ہی لیا ہے، خیر کسی بھی طریقے سے پہنچے۔ یہ واقعہ حیات اعلی حضرت میں انہی کے شاگرد علامہ ظفر الدین ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ جب پہنچے تو حضرت سید وسیع احمد صاحب قبلہ یا ان کے خادم نے جب کہا حضور یہ کتاب ایک دن میں واپس دے دی، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہاں اگر کل جاتا تو پھر کتاب کو بریلی ضرور لے جاتا، مگر ایک دن رکنا ہوا تو رات میں اور صبح تھوڑا سا وقت ملا، پوری کتاب مطالعہ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے سید وسیع احمد صاحب کہتے ہیں حضور اتنی بڑی کتاب مطالعہ کر لی، یاد ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الحمدللہ کچھ مہینے تک تو جو عبارت جہاں کی ہے صفحہ نمبر کے ساتھ فقیر بتائے گا، فتویٰ بھی دے سکتا ہے، اور اس کتاب کا جو مفہوم ہے وہ تو الحمدللہ زندگی بھر فقیر کو یاد رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جو ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے، یعنی ایک رات میں تھوڑا سا وقت ملا اور صبح تھوڑا سا وقت ملا، 750 تقریباً 600-750 صفحہ پر 2 جلدوں میں مشتمل یہ کتاب کو اعلیٰ حضرت نے، وہ کتاب اگر آپ دیکھو گے تو پلے نہیں پڑے گے، 2 صفحہ پڑھنے کے لیے 2 گھنٹہ نکل جائے گا، اتنی زبردست کتاب ہے۔ مگر اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ جس کو دین کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے، جسے مصطفیٰ کی محبت کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سینہ بھی کھولتا ہے، اللہ علم بھی دیتا ہے، اللہ ذہانت بھی دے دیتا ہے، اور جس کو اللہ قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی محبت کے ناموں سے حفاظت اور ناموں سے رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کر دیتا ہے تو سارے یہی کمالات اللہ بندے میں ودیعت فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ مہینہ تک تو جو عبارت جہاں کی ہے صفحہ نمبر کے ساتھ یاد رہے گا، اور مضمون کتاب تو الحمدللہ زندگی بھر فقیر کو یاد رہے گا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن دیا، جب حج بیت اللہ شریف کے لیے چلے تو یہاں کے کچھ وہابیوں نے وہاں ادھر ادھر سب لنک لگا کے کہا تھا بریلی کے مولانا آئے ہیں، بدعتی ہیں، معاذ اللہ بدعتی آئے، تو وہاں علماء کرام نے اعلیٰ حضرت سرکار کو گھیرا اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو کتاب اور دلائل کی روشنی میں مصطفیٰ جانی رحمت کا علم اور مذہب اہل سنت والجماعت کیا ہے سمجھایا۔ تو ان کہا کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بہت بڑے بڑے مفتیان دین جو چاروں مذہبوں کے مفتی، چاروں مسلح کے امام اور مفتی تھے، انہوں نے حضور اعلیٰ حضرت سے کہا حضور آپ نے علم غیب مصطفیٰ جانی رحمت پر جن دلیلوں سے بات فرمائی ہے حضور ہم چاہتے ہیں آپ اس کے تعلق سے کتاب لکھ ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر سفر میں ہے اور سفر میں کوئی کتاب تو رکھتا نہیں ہے کہ لکھ پاؤ، مگر پھر بھی آپ کی خواہش پر لکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار حرم میں مطاف میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر ایک کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اللہ اللہ 450-500 صفحہ پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے 8 گھنٹے کے اندر کتاب ترتیب دے ڈالی۔ اللہ اللہ 100 صفحہ آپ 8 گھنٹے میں پڑھ نہیں پاؤ گے، عربی میں کتاب لکھ ڈالی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور جب وہ کتاب وہاں کے علماء کو دکھائی گئی دنگ رہ گئے۔ مولانا احمد رضا آپ کے پاس تو حوالہ نہیں ہے، ان کتابوں میں حوالہ کیسے دیا؟ کئی ایک متقدمین کی کتابوں کا، متاخرین کی کتابوں کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ میں جو ہے بیان فرمایا کہ حضور آپ کے پاس تو سفر میں
میں کوئی کتاب نہیں ہے مگر آپ نے ان 8 گھنٹوں کے اندر اتنی ضخیم کتاب کا لکھ دینا. اللہ اللہ، یہ آل حضرت کا علم تھا. یہ وہی تھا جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. اللہ جس بندے پہ کرم کرتا ہے اسے اپنی طرف کا علم دیتا ہے, اسے علم لدنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور کسی عاشق نے جب پوچھا تھا حضور آپ کو اس کتاب کو لکھنے میں کہیں نہ کہیں تو کنفیوژن پیدا ہوا ہوگا, کہیں نہ کہیں کسی حوالے کو دینے میں شک پیدا ہوا ہوگا, کسی عبارت کو لکھنے میں آپ پر گرانی گزری ہوگی, کنفیوزنگ ہوا ہوتا, اس وقت آپ نے کیا کیا؟ عاشق جواب دیتا ہے, آل حضرت گویا فرما رہے ہیں جب بھی کنفیوز ہوتا, ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے, ایک طرف سرکار بغداد کا جلوہ ہے, جہاں کچھ ہوتا مصطفیٰ اشارہ کرتے احمد رضا لکھتا جا, جو لکھ رہا ہے صحیح لکھ رہا ہے. یہی ہے بستا ہے جو علم کا ساز دوستو, اسی جرس کی ہے آواز دوستو. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ تھی تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر غوث سر ولی کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا, ایک دن کفر پہ مشیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے, اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا, پھول توئے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے, دین ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے, قوم کے ایمان حرمت کے نگہباں زندہ باد, زندہ باد مفتی احمد رضا خان, زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان, زندہ باد. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہی آج بھی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں, کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی. مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی. اللہ تعالیٰ حضور اعلی حضرت کی محبت کے ساتھ رکھے, ان کے مشن اور مذہب مہذب اہل سنت المعروف مسلک کے اعلی حضرت پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں, اسی مسلک کے سائے تلے رہیں, اسی مسلک پہ پابندی کے ساتھ رہیں, اور حضور اعلی حضرت کی محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مشن سے محبت ہو, اور اسی مسلک کے اعلی حضرت میں محبت صحابہ اور محبت اہل بیت ہے. خود اعلی حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. واخر دعوانا